اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ موضوع چل رہا تھا نکاح کے مسائل کے حوالے سے، 2 ایپیسوڈز ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ یہ تیسرا ایپیسوڈ آج ہم لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر مفتی عبید الرحمن حقانی صاحب، جو شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، پیچھے بہت سارے مسائل، بنیادی باتیں بھی ہم نے نکاح کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ رسومات کے باب میں ہم آ جاتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں، کون سی جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، اور اس میں کس حد تک اجازت ہے۔ کیونکہ کچھ سو کال بڑے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیں، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی کے بس چلتا ہے، تھوڑا چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح کی رسومات کو اختیار کیا جا سکتا ہے، حدود و قیود ان کی کیا ہوتی ہیں، اور کس طرح کی رسومات کو بالکل ہی ہم شامل نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی قبلہ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ اس پروگرام میں شرکت کا موقع دیا۔ نکاح کے حوالے سے جو مختلف رسومات ہمارے ہاں رائج ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ کون سی جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں، اور شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو رسومات ہوتی ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ رسومات یا تو شریعت کے موافق ہوں گی یا شریعت کے مخالف ہوں گی۔ جی یہ صحیح۔ اگر شریعت کے مخالف ہیں تو ایک سادہ سی بات ہے کہ وہ ناجائز ہیں، بہت اچھا۔ یا تو وہ حرام ہوں گی یا مکروہ ہوں گی یا اسات ہوں گی، کوئی نہ کوئی اس کا درجہ بنانا پڑے گا۔ جیسی رسم ہوگی، اس کی جتنی جیسی قباحتیں ہوں گی، ویسا ہم اس پر شرعی حکم لگائیں گے۔ اگر رسومات ایسی ہیں جو شریعت کے موافق ہیں تو پھر اس رسم کے مطابق بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو پھر یا تو وہ واجب کے زمرے میں آ رہی ہے، اگرچہ رسم ہے، اگرچہ رسم ہے لیکن شریعت کے موافق بھی تو ہے، تو لہذا یا تو وہ واجب ہے یا وہ سنت ہے یا وہ مستحب ہے۔ پھر تو ہم اسے روکیں گے نہیں بلکہ اس کو کرنے کی ترغیب دیں گے، کیونکہ وہ شرعی کام ہو گیا۔ لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس کو روکنا ہوگا۔ اور بعض رسومات ایسی ہیں کہ جو نہ تو شریعت کے مخالف ہیں اور نہ ہی شریعت کے موافق ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے یہ جائز ہے کرنا، لیکن مشقت میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو روکے۔ بہت اچھا۔ اگرچہ موافقت اور مخالفت دونوں نہیں ہے شریعت کی طرف سے، اور وہ کام جائز ہے یا مباح ہے، لیکن ایسے میں بعض رسومات ایسی ہیں کہ جن کو کرنے میں انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے، اور اس مشقت کی بنا پر نکاح جیسا ایک عمل، اس کی ترویج اور اس کی ترغیب رک جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اس وقت بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچے اور بچی کا بآسانی نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ اور بچی وہ اپنے نکاح کے معاملات کو آگے لے کر چل سکتے ہیں، ساری شرائط پر پورا اتر رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف اگر آڑے ہے تو یہ رسومات ہیں کہ بلا وجہ کی رسومات، اور وہ آڑے بن گئی، رکاوٹ بن گئی اس ایک نکاح کے عمل میں۔ اور یہاں لوگ نہیں اس چیز کو سمجھتے، والدین اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ان رسومات کی وجہ سے جو آپ نکاح کے عمل کو روک رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ اور بچی کسی حرام کام میں ملوث ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے ایسی رسومات میں پڑھنے کی اور اس کو نکاح کا حصہ سمجھنے کی، اور پھر یہ سمجھنا اور یہ کہنا، جس طرح آپ نے ابھی اشارہ بھی فرمایا سوال میں کہ جی خوشی کا موقع ہے، اب نہیں تو کب، اور یہ تو زندگی میں ایک ہی بار ہونا ہے، تو شرعی لحاظ سے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک ہی بار شرعی حدود کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دفعہ آپ کی خلاف ورزی آپ کی نیکیاں ساری کی ساری برباد کر جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو تقویٰ ہے، وہ جو شریعت ہے، وہ جو طریقت ہے، اور وہ جو ایک رہنمائی قرآن اور حدیث سے ہمیں مل رہی ہے،
اس کی خلاف ورزی کرنے میں آپ کا یہ کہنا کہ خوشی میں ایسا ہو جائے، تو ایسی خوشی کہ جس میں رب کی یاد ہی نہ رہے، ایسی خوشی سے پھر کیا حاصل ہوگا؟ اللہ، تو لہذا خوشی کے موقع پر شریعت کو پیش نظر رکھنا اور رسومات کے حوالے سے اس چیز کا جائزہ لینا کہ آیا یہ رسم قرآن و حدیث میں اس کی موافقت ہے یا مخالفت ہے، بالکل صحیح۔ اس کا تعین کرنا بے حد ضروری ہے، اور کوئی بھی رسم کرنے سے پہلے کسی عالم دین، کسی مفتی صاحب سے اس حوالے سے رہنمائی لے لینی چاہیے کہ آیا یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے، شریعت موافقت رکھتی ہے اس سے، تو پھر اس کا کون سا درجہ ہے؟ اگر ہم نیت کر لیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ ثواب مل جائے، اور اگر مخالفت کرتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس کو محض ایک رسم سمجھ رہے ہوں، لیکن گناہ سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے کہ جو مختلف رسومات ہیں، جس میں ایک خوبصورت رسم ولیمہ بھی ہے، تو ولیمے کے بارے میں کیا ارشادات ہیں؟ جی، ولیمہ ہمارے ہاں اگرچہ ایک رسم کے طور پر تو کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر بعض رسومات ایسی ہیں جو شریعت کے موافق ہیں، ولیمہ جو ہے یہ شریعت کے موافق ہے، یعنی ولیمہ کرنا سنت ہے اور اس کا شرعی حکم موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بکری کا جو ارشاد فرمایا، چونکہ اس وقت بکریاں عام تھیں، اس لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بکری کا ارشاد فرما دیا، اور بکری کو اس وقت جو ہے وہ کم تر سمجھا جاتا تھا اس وقت کے حساب سے، اوکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا یہ اس رسم کی موافقت میں آ گیا۔ شب زفاف سے اگلے دن جو دعوت کی جائے، اور اس دعوت میں رشتہ داروں کو، جو دوست احباب کو، جو محلے داروں کو دعوت دی جائے، اس کو ولیمہ کہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ جو ولیمہ ہے، اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس میں فقراء کو ترجیح دی جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واہ، ہمارے ہاں ایک اور چیز یہ پائی جاتی ہے کہ جب کھانا کھلانا ہے، جو پروٹوکول دینا ہے، وہ تو اغنیاء کو دیا جا رہا ہے، اور جو بچ گیا وہ ہم دینی مدارس میں بھیج دیا، اللہ، یا جو وہ ہم نے جو ہے وہ فقراء میں بانٹ دیا، تو یہ زیادتی ہے۔ یہاں پر ان کو بھی اسی طرح ترجیح دینا اور اسی طرح ان کو برابر شامل رکھنا، یہ برکت کا سبب ہے۔ تو ولیمہ کرنا جو ہے یہ ایسی رسم نہیں ہے کہ جو ناجائز ہو۔ قبلہ صاحب، مجھے یاد ہے میں نے ایک سیٹھ صاحب کے بیٹے کا ایک ولیمہ ایسا بھی دیکھا تھا کہ جس میں انہوں نے ولیمہ جو رکھا تقریب، اس میں صرف 2000 مدرسے کے طلباء کرام کے VIP کھانے کی دعوت دی تھی، کہ بولا تاکہ یہ مدرسے والے بچے آ کر یہ بھی اس طرح کی خوبصورت دعوت کے اندر، اتنے بڑے اہتمام کے اندر، اور جو بوفے سسٹم ہے بہت پیاری ڈشز بنا کر، تو ان کے دل سے بھی ایک دعائیں کہ ہم نے بھی یہ ڈشز اس انداز سے اپنی زندگی میں کبھی کوئی احساس محرومی نہ ہو۔ تو مجھے ان کا یہ عمل انداز بڑا اچھا لگا تھا، کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، مومن ہے ہی وہ جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ جو دعوت ہے، اس میں اور صدقے میں بھی اصول یہ ہے کہ اگر دین داروں کو ترجیح دی جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ واہ واہ۔ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک ہے رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے، اور ایک ہے دین داروں کو ترجیح دی جائے۔ رشتہ داروں کو آپ ترجیح دیتے ہیں صدقہ میں، زکوٰۃ میں اور دیگر تحفے تحائف میں، تو ثواب زیادہ ہے۔ واہ، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور صدقے کا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اگر دین داروں کو آپ دعوت دیتے ہیں، جس طرح آپ نے مدرسہ کے طلباء کے حوالے سے آپ نے یہ حوالہ کوٹ کیا کہ ایک سیٹھ صاحب نے ایسا کیا، تو اگر دین داروں کو آپ ترجیح دیتے ہیں تو اس میں آپ کو ولیمہ جو کرنا ہے وہ بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین داروں سے ایک پیار اور محبت ہے وہ بھی ظاہر ہو گئے۔ یہ ہمارے ہاں اس کی ترویج ہونی چاہیے، فقراء کو بھی ترجیح دینی چاہیے، اور جو مدارس کے طلباء ہیں، دینی طلباء یا دیندار حضرات علماء کرام، ان کو بھی جو ہے وہ اپنے اس ولیمے کی دعوت میں شامل رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہیز یہ بھی ایک رسم ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی بیٹی کو جہیز دینا، یہ ایک بالکل مختلف عمل ہے، مگر ایک ہوتا ہے سامنے والوں کی طرف سے اس کی ڈیمانڈ کرنا، اس کا مطالبہ کرنا کہ یہ ہوگا تب ہی رشتہ ہوگا۔ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے اور دونوں کا حکم کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ جی حضرت، اس میں جہیز کے حوالے سے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جہیز ایک رسم تو ہے، لیکن بعض لوگ اس کی مخالفت میں ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے۔ اچھا ٹھیک۔ جہیز کو لعنت تک کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ جہیز یہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا یہ کہنا کہ یہ تو لعنت ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ استغفر اللہ، مناسب ہی نہیں ہے ایسا جملہ بولنا۔ تو جہیز کو ایک رسم کہا جا سکتا ہے،
لیکن اس کو لعنت سمجھ لینا اور اس کی اس قدر مخالفت کرنا یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. اب اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جہیز کا مطالبہ کرنا کیسا ہے، تو جہیز کا مطالبہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایک عقد ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو مال دے گا، یہ نہیں کہتی کہ بیوی بھی شوہر کو مال دے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر مرد نے اتنا کچھ بیوی کو دینا ہے تو بیوی بھی تو بدلے میں دے. کوئی گاڑیوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی بائک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گھر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی، اور اس کی بنا پر لڑائیاں جھگڑے تک ہو جاتے ہیں اور رشتے توڑ دیے جاتے ہیں کہ جی یہ چیز کیوں نہیں آئی اس میں، ہم نے تو یہ چیز بھی مانگی تھی. باقاعدہ طور پر اس میں لسٹیں بنتی ہیں اللہ کہ جی یہ بھی لے کر آنا ہے تم نے اپنے ماں باپ کے گھر سے، یہ بھی لے کر آنا ہے، یہ بھی لے کر آنا ہے. شریعت اس کی حمایت نہیں کرتی. اور یہاں ایک اور بڑا شرعی اہم مسئلہ وہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ رشوت کے مترادف ہے. اللہ اکبر، تو رشوت ہو گئی. یہ مال باطل ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی آپ ڈیمانڈ رکھیں نکاح کرتے وقت. تو اس لیے جہیز دینا لینا فریقین کی باہمی رضامندی سے یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، جتنا مل جائے وہ ٹھیک ہے، اس کا انکار بھی نہ کیا جائے. بعض ایسے بھی نیک سیرت موجود ہیں لوگ کہ جو جہیز لیتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی ہے، ہم خود ساری چیزیں خود بنا لیں گے، اللہ نے ہمیں سب دیا ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے. واہ واہ، یہ احسن عمل ہے. جی احسن عمل ہے. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمیں برا لگ رہا ہے یا ہم یہ رشتہ ہی نہیں کرتے، تم تو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، لیکن وہ دل میں اس چیز کو محسوس کر جاتے ہیں. تو یہ دل میں کینے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ نفرت کا سبب بن جاتا ہے رشتوں میں. اور پھر جب لڑائی جھگڑے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی پھر اس میں پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہیں کہ جی تم نے تو یہ چیز بھی مانگی تھی، ہم نے تو تمہیں یہ چیز بھی دی تھی. تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ اس قدر اس میں بڑھ جانا اور اس میں مبالغہ آرائی کرنا اور پھر اس کو نکاح کا لازمی حصہ سمجھ لینا. حضرت اس میں کتنے والدین ہیں جو اس وقت پریشان ہیں. اللہ اکبر. کہ لڑکے والے جو ہے وہ جہیز مانگتے ہیں اور بچیوں کا ہم جہیز بنا نہیں سکتے، اتنے لاکھوں روپے ہم کہاں سے اکٹھے کریں. تو شریعت اس کی حمایت نہیں کرتی کہ اتنے پیسے اور اتنے لاکھوں کا آپ جہیز جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں اور پھر بچی کو لیں، یعنی بچی بھی آپ کو دی جائے اور پھر لاکھوں کروڑوں کا جہیز بھی آپ کو دیا جائے. اللہ اکبر. نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو مرد جو ہے وہ مالی لحاظ سے وہ فوقیت رکھنے والا ہو، عورت نہ ہو. لہذا جہیز کا مطالبہ کرنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت شریعت میں یہ ارشاد فرماتے کہ نکاح کے لیے دن، ماہ یا جگہ کا انتخاب کرنا، اس کی بھی کوئی حدود و قیود ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی ایسی کوئی ضرور چیزیں نہیں ہوتی جو جس کا کرنا بہت ضروری ہو؟ جی حضرت، اس میں نکاح کے حوالے سے جو دن کا مقرر کرنا ہے یا کسی ماہ کا انتخاب کرنا ہے یا وقت کا انتخاب کرنا ہے یا جگہ کا انتخاب کرنا ہے، تو اگر تو کسی مبارک دن کا انتخاب کر لیا جائے، مبارک ماہ کا انتخاب کر لیا جائے، مبارک وقت کا انتخاب کر لیا جائے، مبارک جگہ کا انتخاب کر لیا جائے، سبحان اللہ. یہ تو برکتوں کو سمیٹنا ہے. کیا کہنے. واہ. زیادہ سے زیادہ برکتیں آ جائیں گی آپ کے پاس کہ آپ مسجد میں نکاح کر رہے ہیں. حدیث میں اس کی ترغیب بھی دی گئی، مسجد میں نکاح کرو. جمعۃ المبارک کے دن آپ نکاح کر رہے ہیں، سبحان اللہ. ماہ رمضان المبارک میں نکاح کر رہے ہیں. پھر ایک یہ ہے کہ آپ نکاح کر رہے ہیں کسی میرج ہال میں، نکاح ہو رہا ہے کسی گھر میں اور ایک ہو رہا ہے اللہ کے گھر میں، پھر ہو رہا ہے حرم پاک میں، سبحان اللہ، مسجد نبوی کے سامنے، تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے جب جگہ مبارک ہوگی تو اس کی برکتیں بھی زیادہ ہوں گی. سبحان اللہ. نکاح میں برکتیں بھی زیادہ ہوں گی. نکاح جو ہے یہ کسی بابرکت دن میں ہو رہا ہے، بابرکت گھڑی میں ہو رہا ہے، بابرکت مہینے میں ہو رہا ہے، تو یقیناً اس کی برکتیں ہوں گی. لیکن یہاں پر بعض لوگ از خود کسی دن کو، کسی ماہ کو اپنے لیے نحوست والا سمجھ لیتے ہیں. جی یہ مسائل بھی ہیں. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی دن کو نحوست والا سمجھ لیں، آپ کسی مہینے کو نحوست والا سمجھ لیں. لیکن مفتی صاحب میں یہاں ایک درمیانی بات بھی آپ سے سننا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جو جیسے خوارج بھی متحرک رہتے ہیں
اور جان بوجھ کر تمام مہینوں کو چھوڑ کر انہی 3 دنوں کا انتخاب کرنا، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم کو، کہ بھائی اسی میں ہم نکاح کریں گے، اگرچہ پورے سال میں کسی بھی دن کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ ان میں ہم شہدائے کربلا کی یاد میں خاص ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، تو نکاح میں کوئی غیر شرعی رسم نہ بھی ہو تو بھی ایک خوشی تو ہوتی ہے نا. جی تو یہ ضروری ہے کہ انہی 3 دنوں کے اندر جان بوجھ کر یہ اہتمام کیا جائے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس سے معاشرے میں یا جو اہل بیت اطہار کے ہم سب چاہنے والے ہیں ان میں بے چینی تو پیدا ہوتی ہے کہ آخر آپ کو ایسی کیا مجبوری ہو گئی کہ پورے سال کے تمام ایام کو چھوڑ کر آپ انہی 3 دنوں میں انتخاب کر رہے ہیں نکاح کا. اب ایسا شخص جو یہ سوچ رہا ہے تو وہ پھر جائزہ لے اپنے ایمان کا. وہ ایمان جو اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایسے میں وہ محبت اہل بیت کو پیش نظر رکھ رہا ہے یا وہ اپنے ذاتی بغض اور اپنی اس چیز کو مسلط کرنا چاہ رہا ہے اور پیغام وہ کیا دینا چاہ رہا ہے. جی 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 جی. تو نکاح کرنا اگرچہ جائز عمل ہے، لیکن جب وہ جائز عمل باقی دنوں میں بھی ہو سکتا ہے تو کیا پڑی ہے کہ انہی 3 ایام کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے. بالکل. اور یہ خواہ کا ایک انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. تو ایسی صورت میں یہاں پر دیکھا جائے کہ آپ اگر ایسا عمل کر رہے ہیں، بظاہر آپ کی نیت نہیں بھی ہے، لیکن دیکھنے والے کو لگے گا شاید یہ ایسا ہی کر رہا ہے اللہ، اور یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو ایسا شائبہ تک ہو. فساد سے بچانا. تو فساد اور فتنے اور انتشار سے بچانے کے لیے اس عمل سے بھی بچ جانا وہ بہتر ہے کہ جب باقی ایام موجود ہیں تو اس سے بھی رک جائے. قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عدت میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے، ابھی عدت کے ایام پورے نہیں ہوئے، تو ایسے میں شریعت کیا حکم لگاتی ہے؟ عدت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. قرآن مجید کی آیت مبارکہ موجود ہے. اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ نکاح کے حوالے سے تم اپنا عزم نہ کر لو، پکا نہ کر لو جب تک کہ عدت پوری نہیں ہو جاتی. اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اور اب دلوں میں کیا ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دل میں رکھا ہوا ہے اور عورت عدت میں ہے تو ایسے میں دل میں نکاح کا پیغام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی یہ عورت جیسے ہی عدت پوری کرتی ہے تو میں اس کو نکاح کا پیغام دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن عدت کے اندر نکاح کر لینا یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. پھر عدت کا جو مقصد ہے وہی مفقود ہو جاتا ہے. تو عدت کے اندر نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت ساتھ ہی ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں زیادہ نظر آتا ہے کہ نکاح تو کر دیا تھا مگر رخصتی بیٹی کی نہیں ہو پا رہی، تو کتنے عرصے تک رخصتی نہ کرنا جائز ہے؟ اس کے حوالے سے شرعی حد تو کوئی متعین نہیں ہے کہ اتنی دیر تک جو ہے وہ رخصتی نہیں کرتے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اچھا. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی نکاح تو ہو گیا ہے لیکن 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں تو رخصتی نہیں کی تو لہذا نکاح جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ گیا. یا 4 مہینے تک جو ایلا والا مسئلہ ہے کہ 4 مہینے تک عورت کے قریب نہیں گئے تو اور شوہر نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں قریب نہیں جاتا، تو وہ ایک طلاق کی صورت بنتی ہے. لیکن یہاں پر اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اتنا وقفہ آ گیا، اتنا گیپ آ گیا درمیان میں، تو لہذا جو ہے یہ جائز نہیں یا نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے، یہ فریقین کی باہمی رضامندی ہے کہ جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح پہلے کر دیا جاتا ہے لیکن رخصتی جو ہے وہ بعد میں ہو رہی ہے. جی. اب ہمیں احادیث طیبہ سے اس کی ایک صراحت اس طریقے سے بھی ملتی ہے کہ بعض سیرت نگاروں نے، محدثین کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا جو نکاح ہے وہ 7 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی. اگرچہ اس مسئلہ کے اندر اختلاف بھی موجود ہے لیکن ایک قول جب ہمیں یہ مل گیا تو ہم اس سے دلیل بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی نکاح پہلے کر لیتا ہے اور رخصتی بعد میں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور شرعی طور پہ اس میں کوئی حد متعین نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام، جس طرح ہم نے نکاح کے مسائل آج مفتی صاحب سے اور 3 ایپیسوڈز کے ذریعے ہم نے اس کو سمجھے ہیں، اور ظاہر بات ہے سارے مسائل تو ڈسکس نہیں ہو سکتے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بنیادی زیادہ لوگوں کا جن مسائل سے کنسرن رہتا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. انشاءاللہ یہ 3 ایپیسوڈز کو بھی اگر آپ نے دولہے کو دکھا دیے یا گھر والوں نے دیکھ لیے تمام سے تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ سیکھ پائیں گے. انشاءاللہ طلاق کے مسائل کے حوالے سے بھی مفتی صاحب کے ساتھ ایک نشست ہونی ہے اور وہ مسائل بھی ہم ڈسکس کریں گے تاکہ یہ کہ
نکاح اور طلاق کے مسائل جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے ایک نئے جوڑے کے لیے جو شادی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ سارے مسائل سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ نکاح کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور نکاح کے بعد خوشگوار زندگی کے لیے بھی بہت اچھا اہتمام ہو جائے گا۔ تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت، بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔